کہتے ہیں جی ایک بکری کا بچہ پیدا ہوا، بکری کے بچے کی ماں مر گئی، وہ کتی کا دودھ پیتا رہا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم کون سا حلال پی رہے ہو کہ اس نے حرام پی لیا؟ نہیں، تم جو دودھ پیتے ہو بیل کا جو آتا ہے، دودھ ہے ڈبے کا، تعلیم ہے سرکار کی، یہ کون سا حلال ہے؟ آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ پاک ہے یہ؟ اور حقیقت نہیں کہ دودھ بھی ہے یا کیا بلا ہے؟ تو اگر اس نے پی لیا کتی کا تو کیا ہے، چھوٹی بچی تھی، وہی بچپن میں غلطی ہو گئی اس سے، جس کی ماں مر جائے وہ کیا کریں؟ پھر اسی طرح ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے نا، کتی کتی رہے گی، بکری بکری رہے گی۔ جیسے تم نے کتنے حرام کھائے ہیں، حاجی بھی ہو، عمرے والے بھی ہو، ماشاءاللہ۔ اجوا کھجور کی گٹھلی بھی پھینک سکتے ہیں، لیکن بعض علماء محبت سے، جیسے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو بھی مدینہ پاک سے کھجور آتی تھی تو کھجوریں تقسیم کرتے طلباء میں، اور فرماتے بھائی کھجور آپ کھا لیں اور اس کی گٹھلیاں مجھے دے دیا کریں۔ تو کسی نے بعد میں پوچھا، انہوں نے کہا میں گٹھلیاں سکھاتا ہوں، جب یہ سوکھ جاتی ہیں تو ان کو پیس کے باریک کر کے پھر میں سرمے میں بھی ملا دیتا ہوں، دواؤں میں بھی ملا دیتا ہوں، تو اللہ شفا کر دیتے ہیں۔ آج کل تو ویسے بھی ایک تحقیق ہو گئی ہے نا کہ کھجور اور خاص طور پہ اجوا کی کھجور کی گٹھلیوں سے معجون بناتے ہیں جو دل کا علاج ہے۔ میری بہن پہ سایہ ہے تو سورۃ البقرہ جو ہے وہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کرے، سب سائے شائے بھاگ جائیں گے۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ عورتوں کی لڑکیوں کی شادی نہ کرو نا تو وہ پھر یہ سایہ شایا جن شن پھر بھی پکڑ لیتا ہے، اس کی شادی کر لو، جب بھوت چمٹ جائے گا تو جن بھاگ جائیں گے۔ اکثر یہی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں گیا ایک جلسے پہ، ایک بڑا کچے کا علاقہ تھا، تو وہاں میرے ایک دوست تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے۔ تو وہ 3 دن کے لیے جلسہ رکھتے تھے، اور مجھے بھی اور مولانا قیم الدین صاحب کو بھی اور بڑے بڑے علماء کو بولا۔ میں تو خیر بچہ تھا، تو میں تو جاتا تھا سچی بات ہے شکار کھیلنے کے لیے، اس کو بھی شکار کا شوق تھا، مجھے بھی شکار کا شوق تھا۔ تو وہاں گئے تو کھانے میں کچھ دیر ہوئی، تو میں نے کہا یار ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، ہم سفر کر کے آئے ہیں اور دریا کراس کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پیر سائیں آ رہے ہیں، اور پیر سائیں کی یہ ہدایت ہے کہ میں نے کھانا مکی صاحب کے ساتھ کھانا ہے، تو آپ مہربانی کریں، ناراض بھی نہ ہوں، برداشت کریں، وہ ابھی آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر گزری، میں نے دیکھا کہ 5-6 گھوڑیاں اور آگے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں اور پیر صاحب آ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ پیر صاحب تو میرا شاگرد ہے، میرے والد صاحب کا، میرے مدرسے میں پڑھتا رہا ہے، بدبخت یہ کہاں سے پیر بن گیا؟ خیر وہ آیا، وہ مجھے وہ بھی تیز آدمی تھا نا، سیاسی ذہن رکھتا، فوراً میرے پاؤں میں گر گیا تاکہ مکی صاحب کو اعتراض ہی نہ کر سکیں۔ اب ایک آدمی آپ کے پاؤں پڑے اور ہے بھی سید وہ، اب میں لوگوں کے سامنے کیا کہتا؟ خیر بہرحال کھانا ہوا، پھر لیتا بیٹھے، میں نے کہا یار کیا تم کب سے پی؟ انہوں نے کہا حضرت سید تو ہم ہیں، ہمارا باپ بھی پیر تھا، لیکن ہمارے باقی بھائی اور ہم کبھی پیری مریدی نہیں کرتے تھے، ہم آپ کے مدرسے میں پڑھے ہیں، آپ کو پتہ ہے، لیکن جب فارغ ہوئے تو اور کوئی روزگار کا ذریعہ نہیں بنا، پھر میں پیر بن گیا۔ پیری میں میرا کام ماشاءاللہ بڑا ٹھیک ٹھاک چل گیا ہے، اتنی کسی فیکٹری سے آمدنی نہیں ہوتی جتنی مجھے پیری مریدی سے ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ تم جن سن بھی نکال لیتے ہو۔ نے کہا مکی صاحب 90% عورتوں کو جن ہوتا ہی نہیں، وہ کسی کے عشق میں مبتلا ہوتی ہیں۔ ہم اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارا یار ہم ملائیں گے، تم اپنے جن کو بھگا دو، ہماری فیس ہمیں مل جائے، تو ان کا کام ہم کرتے رہتے ہیں، وہ ہمارا بھرت رکھتی رہتی ہے۔ جن کوئی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا حضور یہ سب جھوٹ ہے۔ جن کو کہا حضور جن ہوتا ہے کیا؟ ان کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، سنگار کرتی ہیں، وہ تو ایسے لکڑی کی طرح ہو جاتی ہیں، چونکہ جن جو ہے وہ تو آگ ہے، وہ جس پر اثر کرے گا اس کو جلا ڈالے گا۔ من مكة حبيبي نور سطع المدينة